بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد میرے بھائیوں، بہت سے اپنے ساتھی ہیں، احباب بیچارے انتظار میں رہتے ہیں کہ کچھ بات پیش کی جائے۔ میں تو کبھی کبھی سست بھی پڑ جاتا ہوں، اس لیے کہ اتنے ماشاءاللہ بڑے بڑے اکابر علماء ایسے بیانات آج کل چل رہے ہیں، ان کے آن لائن چل رہے ہیں نیٹ پر، مجھے پھر خیال آتا ہے کہ میں کیا ہوں، کیا بیان کروں۔ لیکن بہت سے احباب ہیں جو بیچارے انتظار میں رہتے، کہتے کچھ فائدہ ہوتا ہے، اور بہرحال بندے کو بھی وہ چیزیں مستحضر ہو جاتی ہے تو عمل کی توفیق آسان ہوتی ہے۔ میرے پیارو، یہ عید آ رہی ہے، بعض ملکوں میں کل ہوگی، بعد میں پرسوں کو ہوگی، لیکن تھوڑا سا اختصار کے ساتھ کچھ مثبت منفی چیزوں پر روشنی ڈال دوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح عید مناتے تھے، ایک مسلمان کو کس طرح منانی چاہیے؟ جی ہماری عیدیں ان کی طرح تو ہے نہیں کہ یہ ہیپی نیو ایئر منائیں گے، نیا سال آ گیا ہے اور کرسمس منائیں گے، اور دوسرے اس میں فحاشی، عریانیت، شراب نوشی، ننگا پڑو، زناکاریاں اور کیا کیا سب ہوتا ہے۔ ہم تو الحمدللہ ایسے مذہب اسلام کے ماننے والے ہیں جس میں صفائی ستھرائی اور حیا اور وقار اور اطمینان اور سنجیدگی، عبادت بھی اور عید بھی۔ ہاں عجیب بات ہے یہ، خوب پرلطف اللہ نے ایک مذہب دیا ہے۔ بہرحال تو مختصر سے میرے بھائیو سن لو، ایک تو یہ ہے کہ آج کی رات کہیں پر ہو یا کل کی رات، تو میں نے کل ایک حدیث شریف سنائی تھی۔ کیا حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من قام لیلۃ العیدین محتسبا، احیا بھی بعض روایتوں میں آیا من احیا لیلۃ الفطر و لیلۃ الاضحیٰ، بہرحال عیدین کی رات میں، عید الاضحیٰ اور عید الفطر دونوں، جو اس رات میں ثواب کی امید پر جاگے گا، عبادت کرے گا، تلاوت کر رہا ہے، نفلیں پڑھ رہا ہے، دعائیں مانگ رہا ہے، استغفار میں لگا ہے، لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، اس کا دل مرے گا نہیں جس دن دوسرے لوگوں کے دل مر رہے ہوں گے۔ ظاہر ہے بہت بڑی فضیلت ہے، معمولی فضیلت نہیں ہے میرے بھائیو۔ قیامت کے دن جس دن کا منظر بڑا سنگین اور بھیانک ہوگا، وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لوگوں کو دیکھو گے نشے میں ہیں لیکن وہ نشے میں نہیں ہوں گے، یا بے ہوش ہیں وہ بے ہوش اور نشے میں نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب سخت ہے۔ اور ایک تشریح میں نے کل یہ بھی بتائی تھی، فتنوں کے دور میں جب لوگوں کے دل مریں گے اور برا حال ہوگا دلوں کا، یہ منور اور روشن اور چمکے رہیں گے آفتاب و ماہتاب کی طرح، اور اس پر وہ فتنہ سے انداز نہیں ہوں گے۔ بہرحال تو عیدین کی راتوں میں، جیسے ایک روایت میں 5 راتوں کے بارے میں آیا ہے، جو ان 5 راتوں کو خاص طور سے عبادت میں اور اللہ کی یادوں میں گزارے گا تو وجبت لہ الجنہ کی بات آئی، بہت بڑی فضیلت ہے۔ لیلۃ الترویہ، یہ کون سی رات ہے؟ اللیلۃ الثامنۃ من ذی الحجہ، کہ جو 8ویں ہے اس کی رات، اور لیلۃ عرفہ، عرفے کی رات، اور لیلۃ النحر، جی لیلۃ النحر ہے، اور لیلۃ الفطر، لیلۃ النصف من شعبان، ان راتوں میں جو جاگے۔ تو ہم تو اب مجھے تو کچھ باتیں عرض کرنی ہے، وقت کا کوشش یہ ہوتی ہے کہ مختصر رہے۔ انشاءاللہ آج رات برات آ رہی ہے پیارو، تو چاند نظر آتے ہی جو اعتکاف میں سے نکلے، جو روزوں سے نکلے، تو بس پوری رات کرتے شپے چل رہی ہے، 1:30 بجے تک شیر بن رہا ہے اور کھانے پک رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے، پتہ چلا صبح ہو گئی۔ یہ کوئی انداز نہیں ہے مسلمان کا، ایمان والے کا۔ یہی تو کل میں نے مضمون بیان کیا کہ بھائی استقامت پہ آؤ، ذرا استقامت ہاں جمنا۔ بہرحال تو اس لیے میرے پیارو کوشش کرو اگلے دن صبح سویرے اٹھو۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت ساری روایتیں ہیں، عربی کیا پڑھوں، لیکن بہرحال عید کے دن جلدی اٹھنا بھی پسندیدہ ہے، مستحب ہے، اور عید کے دن میں تکبیرات زبان پہ رہنی چاہیے۔ زینوا اعیادکم بالتکبیر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے۔ تو اٹھو، جلدی اٹھو، تہجد پڑھو، اور اس کے بعد پھر غسل کرنا۔ روایت میں یہ بھی موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جمعے میں، اسی طرح عید کے دن غسل بھی کرتے تھے اور اچھے سے اچھا کپڑا پہنتے تھے۔ کان ابن عمر رضی اللہ عنہما یلبس احسن ثیابہ فی العیدین، میرے پیارو اس کا مطلب نیا کپڑا نہیں ہے، اپنے پاس جو بھی کپڑا ہو اس میں اچھا کپڑا پہنو، اور کپڑا پہننے میں عبادت کی نیت رکھو۔ میرے عزیز و بھائی اور خاص طور سے خواتین سن لیں، وہ بہت سی مرتبہ ایسے کپڑے پہنتی ہے عیدین میں کہ عید میں جانا ہے، ملنا ہے، جی اس لیے سب سے ملاقات ہے، ایسا کپڑا پہنو کہ بس ہماری ہی طرف نظر رہے۔
سب دیکھیں، سب کی نظریں اٹھی، یہ تو ریا ہو گئی، یہ تو ریاکاری ہے، ممنوع ہے، سخت گناہ ہے۔ جی ہاں، قیامت کے دن سخت عذاب ہوگا۔ اور پھر یہ کپڑے پہن کر بہت سے قوموں میں، خاندانوں میں، بہت سی برادریوں میں تو ایسا رواج ہے کہ ہمیں بڑی حیرت ہوتی ہے۔ دینداروں سے تعلق ہوگا، بزرگوں سے تعلق ہوگا، جہاں تبلیغ میں جانے والے ہوں گے، لیکن جب عید میں جب وہاں ہوئے اور عورتیں اور خاندانی اور سب مرد اور لڑکے تو سب ایک ساتھ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اور خوبصورت کپڑے اور شاندار خوشبو لگائے ہوئے ایک دوسرے کی طرف نظریں، ارے بھائی یہ کون سا دین ہے بھائی؟ یہ کون سے دین کے ماننے والے ہیں ہم؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النظر سهم من سهام ابلیس مسموم۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ جو نظر ہے، نظر یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے۔ ہم اسے لائٹلی لیتے ہیں، ہلکا پھلکا لیتے ہیں، اتنا ہلکا لیتے ہیں۔ ایک عالم مجھے بتاتے تھے ان کی بچی کا رشتے کا معاملہ تھا، دوسرا عالم گیا تو انہوں نے باقاعدہ پوچھوایا کرو میں کہ بھائی برادر ان لوگ سے اور شوہر کے بھائیوں سے اور ان سے جب کبھی گیدرنگ ہوتی ہے اور سب اکٹھے ہوتے ہیں، پردہ ہوتا ہے، یہ پردہ چلتا ہے پورا، اس میں سختی چلتی ہے، اتنا نرم ہے معاملہ۔ ہے استغفر اللہ، دین پر عمل کو کہتے ہیں تشدید و سختی۔ توبہ 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 توبہ۔ کہتے پردہ اس طرح ہوگا تو پھر تو ذرا بھاری ہوگی، ذرا مشکل ہوگی۔ ارے اللہ کے بندے جنت لینی ہے تو جنت میں حدیث شریف میں کیا آیا؟ حفت الجنت بالمکارہ، جنت کو گھیرا گیا ہے ناگوار چیزوں کے ساتھ، تو ناگواری تو برداشت کرنی پڑے گی۔ ایک ایمان والا حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، دین پورا ہمارا آزمائش ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس دن یہ کلمہ ہم نے پڑھا تو کیا کہا؟ اے اللہ ہمارے اوپر آپ کا حکم چلے گا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے دیے ہیں جس انداز سے جینے کا وہ چلے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ پردے کا دیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ نظروں کی حفاظت کا دیا ہے۔ قرآن میں ہے نظر کی حفاظت کرو تو دلوں کی صفائی رہے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ آنکھوں کا زنا ہے اس طرح سے دیکھنا، اور جس دن وہ بن ٹھن کے سب آئی ہیں اور ادھر سے برادری لو اور فلاں فلاں، بھائی شوہر کے بھائی کا شوہر کی جو دوسرے بھائی ہے اس کی بیوی سے بالکل اجنبیت ہے۔ میرے پاس کتاب ہے یہاں میری اس میں شیلف میں رکھی ہوئی، واقعات مستند سند بسند، ایسے ہی لوگ ملتے تھے، دوست احباب آتے تھے، جی تو کیا ہوا؟ فلاں کو بھاگ گئی اس کی بیوی، چکر چلانا شروع کیا، لہذا پتہ چلا 6 مہینے کے اندر اندر غائب ہے، طلاق لے کر اور وہ جا کے اس سے شادی کر لی۔ اور اس کا الٹا بھی، اس کا الٹا، اس کی نظروں میں اس کی بیوی کی نظروں میں اس کا بھائی، جی اس کا جو بھائی تھا شوہر کا بھائی وہ بھاگ گیا، یا اس کا جو دوست آتا تھا وہ اچھا لگنے لگا، تو کسی بھی طرح سے اس نے ان بن کر کے کیا کرایا؟ پہلے تو اس کو طلاق دلوائی، کاٹا اس کو اس کی بیوی سے جو پہلی اس کی بیوی تھی، اور پھر جب پتہ چلا 6 مہینوں کے اندر سارے گھر اجڑ گئے اور سب تباہی و بربادی آ گئی، وہ دوستوں میں دشمنی پیدا ہو گئی۔ میرے بھائی دین کو، ہمارے اسلام، مذہب اسلام کو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا سرسری مت لو کہ خالی عقل سے اور ذہن سے اختراع کیا ہوا گھڑا ہوا دین نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے۔ اللہ جانتے ہیں کہ یہ جو مرد عورت کا یہ سلسلہ ہے، دیکھو بنی اسرائیل میں جو سب سے پہلے بنی اسرائیل میں اول فطرت بنی اسرائیل یہی تو تھا، فی النساء، عورتوں میں۔ وہ تو لمبا قصہ ہے لیکن اس قصے میں مختصر یہ بتاؤں گا میں کہ جب بلعم بن باعورہ یہ شخص جو ہے یہ گمراہ ہو گیا اور اس نے بد دعا کی اور اسی کے خلاف چلی، تو اس نے کہا ایک ترکیب ایسی تو کرنی ہے کہ حضرت موسیٰ کی قوم کو کسی طرح ہم گمراہ کریں۔ تو اس نے اپنی قوم سے ساری سے کیا کہا؟ یہ کہا کہ تم خوبصورت لڑکیوں کو بھیجو ان کی طرف، زیورات سے آراستہ اور عمدہ لباس پہنا کر، اور ان سے کہتے ہو کہ اگر یہ تمہاری طرف بڑھے تو منع نہ کرو۔ تو چنانچہ بنی اسرائیل کے بعض جو ان کے قبیلے تھے، ان کے سردار جب زنا میں مبتلا ہوئے، سخت قسم کا عذاب آیا اور ہزاروں کی تعداد میں، اسی لمحے ہزاروں کی تعداد میں وہ بنی اسرائیل کیا ہو گئے؟ تباہ ہو گئے۔ اے پیارو میرے عزیز، یہ کیا عید کی خوشی ہے بھائی؟ بے پردگی ہو رہی ہے، شاندار لباس پہنے ہیں، ٹیپ ٹاپ کیے ہوئے ہیں، میک اپ کیے ہوئے عورتیں اور مرد بھی جو ہے وہ عمدہ لباس پہنے ہوئے اور خوب زیب و زینت اچھی چیز ہے، کرو، عید میں پسندیدہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، عمدہ لباس پہننا بھی ثابت ہے، خوشبو لگانا بھی ثابت ہے، غسل کرنا بھی ثابت ہے، جی، اور خوشیاں منانا، مطلب بیٹھو اٹھو باتیں کرو، ملو جلو دوستوں کے پاس، آؤ جاؤ سب کو سلام کرو۔ اب تو حالت یہ ہو گئی پیارو
کہ دلوں میں بغض رکھے پھرتے ہیں اور عیدوں میں بھی کنی کٹ جاتے ہیں، کنی کٹ جاتے ہیں۔ ارے ظالم، جس مذہب کا تو ماننے والا ہے اس نے تو سکھایا کہ بڑے بڑے اہم اوقات مغفرت میں بھی ان لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی جو دلوں میں کینہ رکھتے ہیں۔ آپ کو کیا ہو گیا؟ بھائیوں سے، بہنوں سے، برادر اللہ سے، اپنی ساس سسر سے، اپنے گھر کے خاص اپنے حقیقی والدین سے دلوں میں رکھے ہوئے ہو۔ اس سلسلے میں اصول سن لو۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ حضرت ہمارے ساتھ وہ شخص بہت بدترین سلوک کرتا ہے، ہمارے ساتھ فلانی بہت خطرناک سلوک کرتی ہے، ہم کیا کریں؟ ہم تو بیچ میں ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ برا سلوک، لیکن کیسے جائیں؟ تو بہت آسان ہے جواب۔ اللہ والوں سے پوچھے تو، علماء سے پوچھو، ترکیب بتائیں گے۔ اس کی ترکیب یہ ہے، جاؤ ملو، سلام کرو، ہنسی خوشی سے کچھ دیر بیٹھو، جی کھانا پینا کچھ کرو، اور اختلاط زیادہ نہ کرو، دوستیاں نہ بناؤ۔ اللہ عز و جل کے یہاں صرف اتنا مطلوب ہے کہ دل صاف رکھو، دلوں میں کینہ نہ ہو۔ اچھا ہے اس خبیث پر کوئی مصیبت آئے، اور اچھا ہے ذرا اسے کوئی سزا ملے۔ دیکھا، پتہ چلا میرے ساتھ بہت ایسے کیا ہے، دیکھا کیا ہوا اس کے ساتھ۔ یہ ہے دل کا بغض، یہ ہے دل کے اندر گھسا ہوا کینہ اور عداوت اور کدورت اور حسد اور جلس۔ یہ شریعت میں پسندیدہ نہیں میرے پیارے بھائی۔ اس نے تمہارے ساتھ کچھ بھی سلوک کیا ہے، آپ اسے دوستی تو نہ کرو، شریعت نہیں کہتی کہ دوستی کرو، لیکن ملنا، سلام کرنا، مسکرا کے پیش آنا، اس کے لیے دعائیں کرنا، خیر اور بھلائی کی تمنا اور چاہت رکھنا اس کے لیے۔ پیارو، یہ ہے اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا نچوڑ اور خلاصہ۔ منہ بنا کے عید پہ بھی جا رہے ہیں، مل رہے ہیں، اور ادھر سے وہ دلوں میں کچھ رکھے ہوئے۔ دلوں کو صاف کرو بھائی، جنت اگر چاہیے تو دلوں کو صاف کرو۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا، یا بنی ان قدرت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لأحد فافعل۔ میرے پیارے بیٹے، صبح شام اگر ہو سکے سال میں کر لینا، تیرے دل میں کسی کی طرف سے کینہ نہ ہو، بدخواہی نہ ہو۔ آج تمہارے سینے بھرے ہوئے ہیں، ذرا جیسی بات ہوئی آنٹ کے بیٹھے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہے دل میں۔ رسمی طور پر عید میں ذرا چلے گئے، دل کو ہر آن رات کو جب سو تو چیک کرو کہ میرے دل میں کسی کی طرف سے کچھ ہے تو نہیں۔ لوگ تو کریں گے، لوگوں کو کرنے دو، کس کے دشمن نہیں تھے؟ کیا نبی کے نہیں تھے، ولی کے نہیں تھے، کسی کے نہیں تھے؟ سب کے ہوتے ہیں، پرواہ نہ کرو۔ اللہ کافی ہے میرے بھائی، دشمن ایسے دشمن، تم اپنا ذمہ داری فریضہ ادا کرو، اپنی ڈیوٹی دیکھو۔ میں تو دراصل یہ کہہ رہا تھا، جاؤ عیدیں ملو، خوشیاں مناؤ، جی سب کچھ کرو، لیکن یہ بے پردگی کیسی؟ میرے عزیزوں، علماء سے پوچھو، تو مفتیوں سے پوچھو مذہب اسلام میں کہ جو جاننے والے ہیں ان سے جا کے پوچھو، کن سے پردہ ہے، کن سے پردہ ہے؟ جب پردہ نہیں کا احتیاط نہیں ہوتا، تھوڑے دنوں میں دبئی گیا، ایک میرا دوست تھا جاننے والا، تو آفس میں بیٹھا تھا، جب رات کو رہ لیا، صبح کو جب میں اپنا ناشتہ واشتہ کر کے اس کے آفس میں گیا تو سر پکڑے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا میں تو یہاں ہوں مدتوں سے، میری بیوی میرے بھائی کے ساتھ لگی ہوئی ہے، کیا کروں؟ سمجھے آپ؟ اور اب اس دور میں جب یہ انٹرنیٹ کا دور ہے اور یوٹیوب کا دور ہے اور ایسی فحاشی عریانیت کا دور ہے، اس میں اللہ کی پناہ ننگی ننگی اپنی تصویریں اپنے محبوب کو بھیجتے ہیں، اور وہ اپنی محبوبہ اپنی محبوبہ کو بھیجتا ہے، کیسی کیسی گندی فحش تصویریں، جی جن کا پہلے ماضی میں تصور نہیں تھا۔ گھروں کے جو دیواروں کے پردے ہیں تو سب شک ہو چکے، تو نظروں میں اگر بھاگ گئی کوئی، کسی کو ایک دوسرے کو بھاگ گیا کوئی، کیا ہوگا؟ اس لیے شریعت کے ساتھ مذاق مت بناؤ، دین کے ساتھ مذاق مت بناؤ میرے بھائیوں۔ سمجھو یہ جو شریعت تھوڑا زور پڑتا ہے، ہم میں اپنے گھر کی بات کرتا ہوں، خاندان ہے اچھا خاصا، اللہ کا فضل ہے، کرم ہے، اس کی توفیق سے بہت سارے اکٹھے ہوتے ہیں، عید میں جمع ہوتے ہیں، ادھر خواتین ادھر اور ادھر مرد ہیں، کیا پریشانی کی بات ہے؟ اور اگر تھوڑی زحمت ہو تو جنت بھی تو لینی ہے۔ تو دین اسلام میں جی جو احکام کی پابندی ہے، اگر اس میں ہمیں کچھ تھوڑی سی زحمت اٹھانی پڑتی ہے تو میرے پیارے مسلمان بھائی، جی یہ زحمت تم نماز میں نہیں اٹھاتے ہو، روزہ رکھا تو زحمت نہیں اٹھائی، تو اس کی زحمت کیوں بتانا نہیں؟
بہرحال میرے بھائیو تو عید کی رات یہ آ رہی ہے، یہ کل سے دن شروع ہو رہا ہے۔ زینوا اعیادکم بالتکبیر، پیدل جانا چاہیے عیدگاہ کی طرف اور آہستہ آہستہ عید الفطر میں تکبیر کہتے رہ جانا چاہیے، بکواس کرتے ہوئے کہ سیل فون ہاتھ میں ہے اور سیل فون پہ باتیں کرتے جا رہے ہیں اور پتہ نہیں ایران توران کی۔ ارے بھائی متوجہ اللہ ہو کے جاؤ، عیدگاہ کی طرف جا رہے ہو، پتہ ہے عیدگاہ کی طرف کہاں کے لیے جا رہے ہو؟ اذا كان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم عيد الفطر وقفت الملائكة على ابواب الطرق فنادوا، جب عید کا دن ہوتا ہے صبح تو وہ جو آپ کا پورا علاقہ ہے وہاں اطراف میں فرشتے آ کے بیٹھ جاتے ہیں وہاں راستوں کے دروازوں پر اور کونوں پر، اور پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ اغدوا یا معشر المسلمین الى رب کریم یمن بالخیر ثم یثیب علیہ الجزیل۔ اللہ اکبر۔ چلو 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 اے مسلمان اے روزے دارو، چلو چلو اے مسلمانوں کی جماعت ہے، چلو کہاں رب کریم کی طرف جو تمہیں خوب نوازے گا اور خوب دے گا، جو بہت دینے والا ہے۔ لقد امرتم بقیام اللیل فقمتم وامرتم بصیام النہار فصمتم، تمہیں قیام اللیل اور رات کو تراویح کا حکم ہوا، تم نے تراویح پڑھی، تمہیں روزے کا حکم ہوا، تم نے روزہ رکھا، اور اطعتم ربکم، تم نے اپنے رب کا کہنا مان کر رمضان گزارا ہے۔ فاقبضوا جوائزکم، آ جاؤ لے لو اپنے انعامات، لے لو اپنے انعامات، لے لو۔ اللہ اکبر۔ ہے یہ ہم عید کی نماز پڑھنے یہاں جا گئے تو کہاں سے پوروں میں باتیں کر رہے ہو؟ اہتمام سے چلو، وقار سے چلو، تکبیر کہتے ہوئے چلو، عید الاضحیٰ میں بلند آواز سے اور عید الفطر میں آہستہ آہستہ مگر ذکر اللہ میں مشغول ہو کے چلو، اور پیدل چلنا اس کی بھی باقاعدہ روایت آئی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدل تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اب جو گاڑیوں کا دور ہے ذرا سے چلو تو گاڑی چلتے چلو، اگر گاڑی سے بھی چلنا تو کم از کم سنت کی ادائیگی کے لیے اتنا تو کر لو، گاڑی کو کچھ فاصلے پہ کھڑی کرو، پھر وہاں سے پیدل چل لو، یہ میں نے ترکیب بتائی ہے۔ اور پھر حدیث شریف میں کیا آیا؟ اللہ اکبر، فرمایا فَإِذَا صَلَّوْا نَادَى مُنَادٍ أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ قَدْ غَفَرَ لَكُمْ فَارْجِعُوا رَاشِدِينَ إِلَى رِحَالِكُمْ فَهُوَ يَوْمُ الْجَائِزَةِ وَيُسَمَّى ذَلِكَ الْيَوْمُ فِي السَّمَاءِ يَوْمَ الْجَائِزَةِ۔ جی، اور دوسری روایتوں میں ہے لیلۃ الجائزہ، فرمایا جب نماز پڑھ کے فارغ ہو جاتے ہیں، پکارنے والا پکارتا ہے، ہمیں آواز آئے نہ آئے، لیکن ہمارے محبوب آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں برحق ہے اور صحیح ہے، کیا فرما کیا اعلان ہوتا ہے؟ الا ان ربکم قد غفر لکم، تمہارے رب نے تمہاری بخشش کر دی، فرجعوا راشدین الی رحالکم، جاؤ رشد ہدایت پاتے ہوئے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، یہ انعام کا دن تھا، تم نے اپنے انعام لے لیا۔ یہ ہے ہماری عید، آؤ بیٹھو کھاؤ کھلاؤ، اور یہ بھی ایک سنت سمجھ لو کہ عید الفطر کے دن جانے سے پہلے کچھ میٹھا کھا لینا چاہیے۔ سوال، کیا خاص کوئی میٹھا شیر ہی کھانا ہے یا سویاں ہی کھانی ہے یا کچھ خاص ہی کھانا؟ نہیں، کوئی بھی میٹھی چیز، کھجور ہو، شیر ہو، بلا ہو، جو بھی ہو، لیکن کھا لینی چاہیے، اور خوشبو لگا کے جاؤ، اچھے سے اچھے کپڑے پہن کے جاؤ، اس کے بعد آؤ فیملیوں میں جاؤ، صبح شام تک جو ہے کھاؤ پیو اور خوب خوشی مناؤ، اللہ نے خوشی کا دن دیا ہے۔ یا ایام اکل و شرب و وقاع، جی یہ کھانے پینے کے دن ہے، اور شوہر بیوی اللہ نے ان کو اپنی خاص زندگی کا جو لطف دیا ہے وہ لطف وہ اٹھائے، جی وہ لطف اٹھائے، اس کے ایام آ چکے ہیں اب۔ ہاں یہ ہے ہمارا دین، یہ ہے مذہب اسلام۔ عید مبارک۔ بہت سے لوگ ایک دو بات سن لو، وہاں نماز ہوتی ہے فوراً سارے ملیں گے معانقہ، ابھی ساتھ چلتا ہوا آ رہا تھا، ابھی ساتھ چل رہا ہے محلے سے، اور جب وہاں نماز پڑھی تو ایک دم کھڑے ہو کے معانقہ کرنے لگے۔ معانقہ میرے عزیزو اس طرح کرنا یہ بدعت ہے، اس کا نماز عید کے ساتھ کوئی نماز عید کی سنتوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، علماء نے اس کو منع لکھا ہے۔ ہاں اگر کوئی دور سے آیا ہے، بہت دنوں میں ملاقات ہوئی ہے، تو وہ بھی آپ کیا کرو، فوراً عیدگاہ میں نہ ملو، تاکہ دوسرے لوگ دیکھ کر تمہاری نقل نہ اتارے، ذرا ہٹ کر کے پھر مل لو۔ لیکن خالی عید کا معانقہ، جسے بہت سے یہاں ہمارے ہم نے دیکھے ہیں، بعد احباب سے نماز پڑھی، دائیں طرف ہاتھ بڑھائیں گے، بائیں طرف بڑھائیں گے، مسافہ، یہ کیسا مسافہ بھائی؟ ہمارا دین کامل و مکمل منقول دین ہے، منقول نقل دین ہے، یعنی سب کچھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے ہے، یہ سب چیزیں صحابہ سے نہیں تھے، نہیں ثابت۔ عید مبارک، عید مبارک کہو بہت اچھا، لیکن پیارو کم از کم یوں کہو اللہ عید کو مبارک فرمائے، ایک دعائیہ جملہ بولو، تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال، اللہ ہم سے اور آپ سے اچھے اعمال قبول فرمائے۔ جی تو ایک دعا ہو گئی، بارک اللہ لنا ولکم فی العید، اللہ تعالیٰ عید میں برکت دے اور اللہ ہماری عید کو قبول فرمائے، اس طرح کے کلمات، خالص یہی ایک لفظ رکھ لیا، عید مبارک، عید مبارک، عید مبارک،
اصولی طور پر یہ کچھ سنت نہیں ہے تو سنت سمجھ کے نہ کہو، لیکن فی نفسی علماء نے لکھا ہے کہ جائز ہے اگر اس لفظ کو خاص سنت نہ سمجھا جائے، بس ایسے کہہ لیا جائے تو کوئی خاص حدث کی بات نہیں، لیکن دعا بنا کے کہا جائے تو زیادہ بہتر ہے یہ انداز۔ اللہ عید کو مبارک فرمائے، جب مجھے کوئی کہتا ہے میں فوراً کہتا ہوں اللہ مبارک فرمائے آپ کے لیے بھی میرے لیے بھی، اللہ قبول فرمائے جو ہمیں حق سبحانہ و تعالیٰ نے اعمال کی توفیق دی، اللہ عز و جل سب اعمال کو قبول فرما لے۔ بہرحال میرے بھائیوں کچھ ضروری خاص باتیں تھی میں نے عرض کر دی ہے، تو بس اس کا اہتمام رکھیے، اور پردے کا خاص طور سے عید کے دن اس میں غفلت ہوتی ہے۔ اسی طرح میرے پیاروں ادھر ادھر کہیں شاپوں پہ کھانے پینے کے لیے نکلو، ادھر ادھر جاؤ تو خیال رکھو اللہ نے آپ کو گاڑی دی اور اللہ نے ایک نظام دیا ہے تو نماز کے اوقات کا خیال رکھ کے جاؤ، ایسی خوشیاں نہ مناؤ کہ ابھی تو پوری پابندی سے اعتکاف میں بیٹھے تھے اور عید کا دن جو ہوا تو پانچوں نمازوں کی کوئی جماعت ہی نہیں، بس جب چاہا پڑھ لی، جب چاہا پڑھ لی، گھر میں پڑھ لی اور قضا کر دی اور جیسے نہیں، اور اتنے منہمک نہ ہو جاؤ اس میں۔ بہرحال تو وقت کا چونکہ خیال رکھنا ہوتا ہے، اللہ عز و جل ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس کی خاص ضرورت ہے میرے بھائیوں، بقرعید و عید میں ہم لوگ پردے کو بالکل طاق بالائے طاق رکھ دیتے ہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے، سخت گناہ ہے، معصیت ہے، نافرمانی ہے، آنکھوں کا زنا ہوتا ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب فرمائے کہ یہ نظر جی ابلیس کا زہریلا تیر ہے، تو زہریلا تیر جب نظروں دل میں جا کے لگے گا تو دل کی کیا حالت ہوگی، بتاؤ دل کی کیا حالت ہوگی۔ سخت گناہ ہے یہ، خوبصورت کپڑے پہن کے اور نکلنا اور پارکوں میں جا رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں اور بے پردہ پھر رہے ہیں، یہ تو تم نے جو کچھ کمایا نہیں تھا 7 مہینے میں، ایک دن میں تو سارا تو تم نے کھو دیا۔ اللہ تعالی ہمیں سب کو توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔